اچھا جی، یہاں پر بڑی اہم ایک خبر اب تک پہنچا رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ واشنگٹن میں موجود ہیں۔ پاکستانی سفارتخانے میں زہرانے میں انہوں نے شرکت کی اور اس میں کہتے ہیں کہ مسلح افواج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے۔ آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ مسلح افواج سیاست سے اسی طرح دور رہنا چاہتی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ لائق الرحمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لائق، اس زہرانے میں شرکت کی آرمی چیف نے، مزید کیا کہنا تھا ان کا؟ جی مدیحہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو امریکہ کے دورے پر ہیں، انہوں نے واشنگٹن میں گزشتہ روز ایک زہرانے میں شرکت کی جہاں پر بہت محدود لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ وہاں پر انہوں نے کچھ غیر رسمی بات چیت کی اور خاص طور پر ان سے جب سوال کیا گیا تو آرمی چیف نے دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کیا کہ مسلح افواج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے اور مسلح افواج سیاست سے اسی طرح دور رہنا چاہتی ہیں، سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ البتہ ایک سوال جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ایکسٹینشن کے حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے، تو انہوں نے واضح الفاظ میں یہ اندیہ دیا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق 3 سالہ مدت جو ایکسٹینشن کی ہے ختم ہونے کے بعد اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے اور وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ البتہ انہوں نے ملکی معیشت کے حوالے سے کچھ اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس وقت تمام جو فریقین ہیں حکومت کے اور جو دیگر ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ معاشرے کے تمام طبقات کو ملکی معیشت کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، پہلی ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی اور مضبوط معیشت کے بغیر کوئی سفارتکاری بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کی طرف سے یہ واضح طور پر زور دیا گیا تمام فریقین پر کہ معیشت کی بہتری کے لیے تمام لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے، اقدامات کیے جانے چاہیے، کیونکہ معیشت کا تعلق ہے سفارتکاری سے بھی اور دیگر جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے اہداف ہیں اور دیگر معاملات ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ معیشت کو بہتر بنایا جائے۔ صحیح، بہت شکریہ جی۔ لائق الرحمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لائق، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ کل یہ نہایت ہی اہم ایک زہرانہ تھا جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شرکت کی اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ مسلح افواج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے۔ مسلح افواج سیاست سے اسی طرح دور بھی رہنا چاہیے اور ساتھ میں آرمی چیف کا دوسری 3 سالہ مدت پوری ہونے پر سبکدوش ہونے کا اندیہ، اپنے وعدے کے مطابق عمل کریں گے، یہ کہنا تھا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ اور ساتھ میں اس میں جب انہوں نے زہرانے میں شرکت کی تو انہوں نے مضبوط معیشت کے حوالے سے بار بار بات کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی قوم تب تک اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کی معیشت مضبوط نہ ہو۔ بلا شبہ آج کل آپ یہ دیکھ لیں کہ ملکوں کے آپس میں تعلقات جو ہوتے ہیں ان کا دار و مدار معیشت پہ ہوتا ہے، ان کا دار و مدار باہمی تجارت پہ ہوتا ہے۔ جس ملک کا جس کے ساتھ زیادہ تجارت کا حجم ہوتا ہے تو وہاں پر ان کے تعلقات بھی اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل جو تعلقات ہیں وہ مفادات کی بیس پہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ویسے کوئی پرسنل اس کا کوئی ٹچ نہیں۔ تبھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسے نیشنز جن کا اگر ہم ان کی ہسٹری دیکھیں تو ان کی ہسٹری میں ان کی بہت لڑائیاں، بہت اختلاف رہے ہیں، لیکن آج اپنی ہی ملکوں کی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ کسی بھی چیز میں ان کو تجارت کرنی چاہیے تو وہ اپنی ٹائز جو ہیں ان کو دوبارہ سے ایک طریقے سے بہتر کرنے کی بہت وہاں پر $1 ٹریلین سے زائد کی، وہاں پر بلکہ کئی $1 ٹریلین کی وہاں پر ان کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے ان کی۔ اسی طریقے سے یہ بالکل بات درست ہے آرمی چیف کی جانب سے جو کہی گئی ہے کہ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی۔ بالکل جی، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ زہرانہ تھا، نہ صرف امپورٹنٹ زہرانہ تھا، اس میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے جو باتیں کہیں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، جس میں یہ اس بات کا اندیہ دیا گیا کہ جو دوسری 3 سالہ مدت ہے وہ پوری ہونے پر وہ سبکدوش ہو جائیں گے۔ خاور گھمن ہمارے اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ خاور، آپ نے سنا کہ یہ جو کل زہرانہ تھا واشنگٹن میں جہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شرکت بھی کی اور ساتھ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلح افواج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے اور مسلح افواج کو سیاست سے اسی طرح دور رہنا چاہیے، اور نہ صرف یہ بلکہ آرمی چیف نے دوسری 3 سالہ مدت پوری ہونے پر سبکدوش ہونے کا اندیہ بھی دیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی، ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب ڈی جی آئی پی آر نے اس حوالے سے کلیریفائی کیا تھا، ایک تشریح کی تھی کہ جی اگر ان کو ایکسٹینشن دی گئی وہ نہیں لیں گے اور نہ ہی وہ اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی دوسری جو ان کی 3 سالہ مدت ہے اس کے خاتمے کے اوپر وہ سبکدوش ہو جائیں گے اور واپس چلے جائیں گے، ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔
اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بیانات مختلف اطراف سے پچھلے چند ہفتوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بیان کسی نہ کسی سیاستدان کی طرف سے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کہ جی ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی، تب سے تجزیے صبح دوپہر شام چل رہے تھے. تو میرے خیال میں ایک دفعہ دوبارہ کلیریفائی کر کے، اور خود چونکہ جنرل صاحب آرمی چیف نے یہ ساری کی ساری کلیریفیکیشن دے دی ہے، تو اس کے بعد تو اس کے اوپر میرے خیال میں تمام جو بحث و مباحثہ ہے وہ کلی طور پر بند ہو جانا چاہیے، اور کسی ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر، کسی تبصرے، کسی تجزیے کے اندر اب یہ میرے خیال میں موضوع زیر بحث آنے نہیں چاہیے. بالکل، کیونکہ پہلے جو ڈی جی آئی پی آر ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے واضح الفاظ کے اندر اس کو کلیریفائی کیا، اور اب آرمی چیف بذات خود یہ بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی جو میری میری 3 سالہ مدت ہے، جب اس کا خاتمہ ہوگا نومبر 29 نومبر کو بنتی ہے وہ ڈیٹ، تو اس کے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا. تو میرے خیال میں اس کے اوپر جو کچھ سیاست بازی ہو رہی تھی کچھ اطراف سے، اور کچھ بیانات جو چل رہے تھے، اور ہماری آپ کو پتا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ مختلف اطراف سے جو ہے اکراس دا بورڈ اس ایشو کے اوپر بیان بازی کر رہے تھے. ظاہر ہے، حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک روٹین کی چیز ہے کہ مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان ریٹائرمنٹ کی طرف ہی جاتا ہے. تا وقت ہے کہ کوئی بہت ہی سرکمسٹینسز ایسے ہوں، جیسے کہ پچھلی بار ایسا ہوا تھا جب انہیں ایکسٹینشن ملا تھا. دیکھیں جی، اس کے اوپر اب میرے خیال میں یہ سوال اب کوئی نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بذات خود اور اپنے اسپوکس پرسن کے ذریعے بھی انہوں نے ایک سے زیادہ وجہ یہ چیز کلیریفائی کروا دی ہے، تو اب اس کے اوپر کسی بھی زاویے سے، کسی بھی جہل سے اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال بنتا نہیں ہے کہ کوئی وجہ بنی، کیا حکومت موجودہ کیا چاہے گی کہ انہیں ایکسٹینشن دے. پچھلے دنوں آپ یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا کہ جی ان کو جو ہے جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے تب تک وہ اس عہدے کے اوپر قائم رہیں اور الیکشن کروا کے چلے جائیں. اب میرے اندازے کے مطابق اب اس کے اوپر میرے خیال میں تمام بحث و مباحثہ جو ہے بند ہو جانا چاہیے. اور ظاہر انہوں نے بڑا واضح انداز سے کہہ دیا ہے کہ اور ہمیں کس لینگویج میں یہ بات مطلب کہنی پڑے گی. جیسے آپ نے بھی کہا کہ پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا، اور خود اس کے بعد کل جب اتنا امپورٹنٹ ایک دہرانا تھا جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شرکت بھی کی تھی، اور وہاں پہ بھی اس بات کا اندیا دیا. تو واٹ ایلس وی وانٹ؟ ہم کیوں بار بار ایک ایسے ادارے کو ڈریگ کرتے ہیں، اور وہ ادارہ جو کہ اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، امدادی کارروائیوں میں جتنا وہ ادارہ سرگرم ہے، اور وہ مطلب جو خدمات ان کے سامنے ہیں، دہشت گردی کا ملک کو اس وقت علیحدہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سوات میں کیا کچھ دوبارہ سے ہو رہا ہے، وہ وہاں پر بھی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، محاذ پہ علیحدہ مہم. اس کے علاوہ اور پھر آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت جب سے سیلاب ہے وہ جن ممالک میں جاتے ہیں، پھر وہ جس طرح سے ممالک اپریشیٹ کرتے ہیں، اور وہ جو امداد پاکستان کے لیے دے رہے ہیں، مطلب یہ تو مطلب قابل ستائش بہت بڑی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل. بہت شکریہ. گزارش ہے کہ یہ جو ٹیلی فون لائن ہے بہت ڈسٹرب کر رہی ہے، اس میں کبھی آپ کی آواز کم آتی ہے کبھی زیادہ، اس کو ذرا ٹھیک کروا لیجیے گا. باقی مجھے آپ کا سوال سمجھ آ گیا ہے. اچھا، آ گیا. بالکل صحیح کنسرن ہے آپ کا کہ وہ کون سی ایسی لینگویج ہے جس کے ذریعے یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے، اور جس کے بعد اس کے سارے ایشو کے اوپر وہ جو ہے سیاست جو بازی ہے بند ہو جائے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست کے اندر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، ریٹائرمنٹ، ایکسٹینشن کے حوالے سے آپ کو پتا ہے ایک تاریخ رہی ہے. تو اسی تاریخ کو لے کے جو ہے مختلف لوگ جو ہیں وہ تانے بانے ملاتے رہتے ہیں، اور اپنے طرف سے یہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب نئی جو آئینی ترمیم ہے اس کے تحت وہ 2 سال مزید لے سکتے ہیں، نئی 6 مہینے لیں گے، نئی 3 مہینے لیں گے. چلے وہی لوگوں کا حق ہے اس کے اوپر بات کرنا، لیکن اب چونکہ ایک کلیریفیکیشن جب آ گئی ہے تو اس کے بعد میرے خیال میں کوئی وجہ باقی نہیں رہ جاتی. اور وہ بیان بھی بڑا اچھا ہے، وہ سیاست سے دور رہنے والا، وہ بڑے اچھا. سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ ان کو دور ہی رکھیں، وہ بھی بار بار ڈریگ کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت شکریہ خاور بھائی، آپ تک شکریہ ہمارا. آئی ایم شیور کہ پہنچ جائے گا، کیونکہ آئی ایم شیور کہ لائن اتنی تو ٹھیک ہوگی کہ آواز چلی جائے. لیکن سگنلز وغیرہ کا بھی ایشو ہے، آج سگنلز کا ایشو اس طرح سے کیونکہ 8 ربیع الاول اور آج کیونکہ چپ تازیہ بھی یہاں سے برآمد ہونا ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ جامرز بھی لگے ہوئے ہیں جس وجہ سے سگنل کا ایشو ہے. لیکن اہم خبر یہ ہے کہ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں ظہرانے میں شرکت کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، اور وہاں پر غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسلح افواج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے، اور مسلح افواج
अफवाज सियासत से इसी तरह इसको दूर रहना चाहिए। आर्मी चीफ ने दूसरी 3 साला मुद्दत पूरी होने पर सबकदोश होने का इंदिया भी दिया है और उन्होंने कहा है कि अपने वादे के मुताबिक वो अमल भी करेंगे। आर्मी चीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन में इस गैर रस्मी गुफ्तगू में बड़ी अहम बातें की हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये है कि बड़ा क्लैरिटी इससे आई एम श्योर कि आ गई होगी कि आर्मी चीफ की जानिब से, जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, और जिस तरीके से आप देखें कि गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं जी हमारे साथ। अच्छा जी, अब ये सिग्नल्स वगैरह का काफ़ी इशू हो रहा है। आज जिस तरह से मदिया भी बयान कर रही थी कि आज यहाँ पर काफ़ी सिंध में और ख़ास तौर पे कराची में चूंकि जुलूस वगैरह कुछ बरामद होने हैं, तो उसी की मुनासबत से ये आपको पता है कि ये सिलसिला एक वो रहमान मलिक साहब के दौर में ये शुरू हुआ था, पीपल्स पार्टी के दौर में, कि तब से लेके ये जैमर्स के जरिए मोबाइल फोन के सिग्नल्स वगैरह बंद कर दिए जाते थे जी, उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद लोगों ने आदत ही बना ली है कि अब ये जब हो तो सिग्नल्स वगैरह। तो हमारे साथ है जनरल साहब? अच्छा नहीं है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे, लेकिन असल बात यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने ये बात बता दी है क्लैरिटी से कि एक तो वो फौज को सियासत से दूर रखना चाहते हैं और फौज सियासत से दूर रहेगी। दूसरा ये है कि रिटायरमेंट के हवाले से भी उन्होंने इंदिया दे दिया। जनरल नईम खालिद लोधी साहब जो कि दिफाई तज्जियाकार है, हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा कि कितनी सिग्निफिकेंस है ये जो बयान है जो कि गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने बात की है, कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात की? जी मैं सर समझता हूँ जी इस वक्त तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि बहुत चहम गोइयाँ हो रही थी और लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे। हालांकि इससे पहले भी DGISPR ये बात कह चुके थे कि आर्मी चीफ ने ये बताया है कि वो मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन ये अच्छा हुआ कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ और अथेंटिक रिपोर्ट है, तो इस लिहाज से ये तो एक बहुत खुश आइंद बात। दूसरी बात जो उन्होंने की वो भी है कि और मुझे इंडिकेशन थी क्योंकि PDM और PTI दोनों नाराज नजर आ रहे थे फौज से, तो उसकी वजह मुझे यही लगती थी कि फौज ने अपने आप को नईम खालिद लोधी साहब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और क्योंकि देखें आज हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली सिग्नल्स का तो काफी जरा इशू है, जिसकी वजह से हमें बार बार तकनीकी वजूहात की वजह से लाइन में थोड़ी बहुत डिस्ट्रप्शन आ रही है। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात यहाँ पर सती जो कि आर्मी चीफ ने की, वो है मजबूत मईशत के हवाले से। और हमारे मुल्क का दिफा भी तभी मजबूत होगा जब हमारी मईशत जो है वो मजबूत होगी, हमारे सफारती ताल्लुकात जो हमारे दीगर ममालिक से वो भी ज्यादा अच्छे होंगे। जब हमारी मईशत मजबूत होगी, हमारे जो अपने अहदाफ हैं हम भी वो तभी अचीव कर सकेंगे जब हमारी मईशत मजबूत होगी। और इसमें बड़ा हाथ है हमारे पॉलिटिकल जो सारे सिनेरियो चल रहा है, और उसमें पॉलिटिकल सिनेरियो के अलावा वो कैसे बनता है जब मुख्तलिफ किस्म के हमारे सियासतदान ऐसी स्टेटमेंट्स दे पाकिस्तान के बारे में, आज दिवाली होने वाला है और श्रीलंका बनने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। बड़े इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं भाई, बड़े इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं। तो बजाय ये कि आप बाकी तमाम तर जो ममालिक हैं उनका जो ट्रस्ट गेन करें, तो ऐसी स्टेटमेंट से भी गुरेज करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क की मईशत और सवालात जब कोई मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर रहा हो तो उस वक्त सवाल नहीं उठाने चाहिए। आपको याद है कि IMF की डील के हवाले से भी बात हो रही थी कि उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जी बात क्यों की, हालांकि वो बनता था उस वक्त, इट वाज मैंडेटरी कि कोई भी पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान के भले के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है, तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब वो IMF जा रहे थे तो हमने देखा था कितना वावेला मचाया था मुस्लिम लीग नून ने। फिर उसके बाद जब फिर उनकी हुकूमत आई है तो उसके बाद फिर हमने देखा कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एग्जैक्टली वही हमने रद्दमल देखा। तो ये एक मेरे ख्याल से मिसाक मईशत जरूर होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए ठीक है, लेकिन ऐसी कोई चीज ना कही जाए जिससे मुल्क की मईशत को सफर करना पड़े। बिल्कुल जी, पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए और यही नारा जो है वो हमारा भी है कि सबसे पहले पाकिस्तान। और जाहिर है कि पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान की सालियत में उनका जितना किरदार है उतना किसी और का नहीं हो सकता। जितनी कुर्बानियां उनकी हैं उतनी कुर्बानियां किसी की नहीं है।